ہے، یہ نیٹومیر والا مریض ہے، یہ برائنے کا مریض ہے، وہ چاہے دو چار بندے آپ کے پاس آئیں جن کو اس کے اثرات سے ایسے، لیکن وہ اس سے متاثر نہیں ہوئے، ان کے علامات کے مطابق آپ دوائی دیتے ہیں۔ لیکن جب وبائی طور پر آپ نے حفظ ما تقدم کے طور پر کہ یہ لوگ محفوظ رہیں، تو اپنے گھر میں اپنے دوستوں میں یہ بوٹینیکل ویجیٹیبل ٹائپ کی اس کی اوریجن ہے، جڑ سے بنتی ہے، تو یہ جس پودے سے بنتی ہے اس کے اندر یہ افادیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ اس میں یہ کتنی کوئی ایسی گہری یا نقصان والی چیز نہیں ہے۔ اس سے لوگوں میں جب آپ اس کو تقسیم کرتے ہیں کہ جو بندہ ایسی علامات رکھتا ہے جس کی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس کے اندر سسیپٹیبلٹی موجود ہے، سسیپٹیبلٹی بیماری کے ایسی موسم میں اثرات کا قبول کرنے کی زیادہ اس جن لوگوں میں ہے، وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ سینسٹیو ٹو کولڈ والے زیادہ ملوث ہوئے۔ اور جب آپ ان کو یہ تقسیم کریں گے چھوٹی طاقت میں 30 طاقت میں کہ آپ روزانہ یا دوسرے دن جب تک کہ یہ خطرہ ہے آپ یہ ڈوز لیں، تو ان کے اندر وہ قوت مدافعت جو سسیپٹیبلٹی کے مطابق دوا ہوتی ہے وہ اس کو ریکوری دیتی ہے، اس کی جو بیماری کے قبول کرنے کی اس کم ہوتی چلی جاتی ہے اور امیونٹی پیدا ہوتی ہے۔ جب ان کے اندر اس موسم کے خلاف ریمیکس دینے سے RUMEX ریمیکس 30 طاقت میں آپ ان کو سونے کے ٹائم پہ یا صبح کے ٹائم پہ ایک دن میں ایک دفعہ، یا اگر کوئی اس میں ملوث ہو چکا ہے اس کو کسی بڑی پوٹینسی میں اس کی طبیعت کے مطابق یہی دوا، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس کو اس کی جو حفظ ما تقدم کے طور پر اس کی امیونٹی کو بڑھانے کے لیے اور اس کی بیماری کے قبول کرنے کے اس کو کم کرنے کے لیے ریمیکس کا استعمال کریں گے تو آپ بے شمار لوگ جیسے خطرہ ہے لاہور میں ہے، فیصل آباد میں علاقوں میں ہے، وہ ایسے جاتا رہے گا جیسے لوگ اوپنلی اس میں چل پھر سکتے ہیں، ورنہ یہ خالی ماسک پہننے سے، اینکیں لگانے سے، نقاب سے یہ تو اچھا ہوتا ہے کہ یہ تو احتیاط اچھی چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شفائی اثرات ہیں ریمیکس کے اندر وہ یہ بیسیکلی اب ایک اور چیز ہے، لکل دائن دوا، اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کی، ہر آفت کی، ہر ایسی وبائی بیماری کے لیے ویسی ہی دوا انسان کو عطا کی ہے جو اس کے اندر نظر آتا ہے کہ یہ پہلے سے اس کی قبولیت ہے کہ اس سے اس کا تحفظ ہونا ہے۔ تو اب دیکھ لیں، آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو وہ لوگ جو آپ کو یہ نظر آئیں کہ اس کے برعکس ہیں، گرم مریض ہیں یا مائلڈ مریض ہیں یا بہت نہاتے ہیں یا ٹھنڈ نہیں لگتی ہے، وہ ان کو اس کی ضرورت نہیں ہوگی، ان کے اندر سردی کے خلاف قوت مدافعت پہلے سے موجود ہے۔ آپ کو بتایا جو سسیپٹیبلٹی ہوتی ہے وہ ہر انسان میں اس کی طبیعت کے مطابق ہوتی ہے، چاہے وہ جو ایک علاقے میں رہتا ہے وہ ایک چیز سے متاثر ہوتا ہے، دوسرے علاقے میں دوسری چیز سے متاثر ہوتا ہے، اور اس کے مطابق بھی اس کے ایٹماسفیئر سے بھی ایک ہی بندے میں ایک ہی چیز میں وہ الٹ بھی ہوتی ہے۔ مثلا بہت بڑی مثال ہے، ایک بیئر ہے، ریچھ ہے جانور، ایک سفید ریچھ ہے، ایک کالا ریچھ ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ اگر جو شمالی سفید ریچھ ہے جو برف میں رہتا ہے اس کو آپ لے افریقہ میں چھوڑ دیں گرمی میں، کچھ عرصے میں مر جائے گا۔ اس کو کالے کو وہاں لے جا کے چھوڑ دیں، یہ بھی مر جائے گا۔ نیچے وہی ہے، پیداوار بھی وہی ہے، جنس بھی وہی ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ برف کے علاقے میں رہنے والا وہ جانور اس کے اندر
سردی کے خلاف قوت مدافعت ایکسٹریم پہ پہنچ چکی ہے. وہ سردی سے نہیں گرمی سے متاثر ہوگا, گرمی سے مرے گا. وہاں رہتے رہتے قدرتی طور پر وہ گرم ہو چکا اندر سے. اور جو یہ افریقہ والا کالا ہے, گرم علاقے میں رہتا ہے, اس کے اندر سردی کے اثر سے بیمار ہونے یا مرنے کی حصہ زیادہ ہے. اس کے اندر سردی کے خلاف قوت مدافعت نہیں ہے, گرمی کے خلاف ہے. ایسے انسان میں ہوتا ہے کہ اپنے علاقوں میں, اپنی بیماریوں میں, اپنے کاروبار میں, اپنے ماحول میں وہ لوگ جو اس فضا میں زیادہ ملوث ہو رہے ہیں, زیادہ متاثر ہو رہے ہیں, وہ وہی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس اس وبا سے پہلے بھی آئے. بندہ کہتا ہے جی مجھے, جیسے آپ نے ابھی بتایا تھا کسی نے کہ ایک سما ڈیلا ہے, ایک رومیکس ہے, ایک سینیشیو ہے, یہ تو گروپ ہے ملتے جلتے. لیکن ایک ہوتا ہے سیملر, آپ نے پڑھا ہوتا, ایک ہوتا ہے سیملیمم. ہم یہ کہا کرتے ہیں اپنے لیکچر میں کہ قدرتی طور پر جو بھی مکمل بیماری ہے اس کی ایک ہی دوا ہے جو کمپلیٹلی, جس کو بولتے ہیں سیملیمم, موسٹ سیملر وہ ہے. اب آپ کو وہ دوائی تلاش نہیں ہوتی, آپ اس سے ملتی جلتی دوائی دیتے, سیملر دے دیتے ہیں, پارشل سیملر, اس سے بھی اس کو فائدہ ہو جاتا ہے. لیکن وہ نہیں ہوتا جو اس کو, جو بندہ ایک لیکسس کا مکمل مریض ہے, اس کو آپ نے اس کے نیند میں جاتی دیکھ کر, اس کو کیسی چیز دے کر, اس کو فار ایگزامپل ایلیم سیپا دے دیا, کالی سلف دے دیا, تو پارشل سیملر ہے. اس کو نیند میں ریسٹ میں جاتی ہے, اس کو کہے گا مجھے کچھ حد تک کا فاقہ ہے. جب اس کو آپ یہ دیکھیں گے کہ وائی ہی از پیشنٹ آف لیکسس, سانپ ہے, بہت انتہائی کوبرے سے زیادہ زہریلا سانپ ہے, اس سے بھی زیادہ ڈینجرس ہے کروٹیلس. تو لیکسس والا جب قدرت نے جو انسان کو ہومیوپیتھک سسٹم دیا ہے, اس میں اس کی روح, جسم اور افعال کے مطابق مکمل وہی تصویر آتی ہے جو پروونگ میں آتی ہے. ہر دوائی میں دیکھ لیں, نیٹومیر میں نیٹومیر جیسا ہوگا, کاربوویج میں کاربوویج جیسا ہوگا, لیکسس میں لیکسس جیسا کیوں ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں دیر آر 3 S, سمر, اسپرنگ اینڈ سلیپ ایگریویشن. کہ سانپ کے لیکسس کے جو مریض ہیں, اس میں آسان ترین بات ہے کہ یہ دوا دل اور دوران خون کی تمام بیماریوں میں بہترین اثر کرتی ہے. جب بندے کو نیند میں تکالیف فرسٹ گریڈ کی زیادہ ہو جاتی ہیں, باہر کے موسم میں اس کی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں, اور گرمی کے موسم میں کہتا ہے کہ مجھے یہ اکثر ہو جاتا ہے ٹھنڈ میں. تو سانپ کے نیچے کیا ہے لیکسس کی, کہ یہ سردیوں میں کم کاٹتے ہیں, کم نکلتے ہیں, کم نقصان ہوتا ہے, گرمی میں زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں. اور گرمی سے بھی زیادہ یہ باہر کے موسم میں زیادہ ان کے حادثات, اس کے کیس ہوتے ہیں. اور جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر ان علاقوں کے لوگ کہتے ہیں کہ یار اس بندے کو سانپ نے کاٹے, اس کو سونے نہیں دینا, اس کو مارتے ہیں, اس کو جگاتے ہیں, اس کو ہلاتے ہیں, یہ سو گیا تو مر جائے گا. تو یہ سانپ کی جو اپنی کوالٹیز ہیں, اس بندے کے اندر جب وہ بیماری کی صورت میں کنورٹ ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ مجھے اس جگہ میں جہاں السر ہے, جہاں کینسر ہے, اگر آپ ٹچ کرتے ہیں, ہاتھ لگاتے ہیں, تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. جب آپ اس کو گرپ کرتے ہیں, گھونٹ لیتے, دبا لیتے ہیں, تو مجھے سکون ہوتا ہے. اس سے اپوزٹ تھنگ. تو سانپ کو جب آپ ٹچ کرتے ہیں تو کاٹتا ہے, اس کو قابو کر لیتے ہیں, قابو ہو جاتا ہے, رک جاتا ہے. تو بندے میں سمپٹم کیا ہوتا ہے کہ اس جگہ کو دبا کے رکھنے سے سکون ہوتا ہے, ٹچ سے ایگریویشن ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں اس کو ٹائٹ کلوتھنگ, تنگ کپڑا برداشت نہیں ہوتا, سانپ کے نیچر میں ہے. اس کو گرمی بہت لگتی ہے, ٹھنڈ سے بھی بیمار ہوتے ہیں, لیکن گرمی کو بہت محسوس کرتا ہے. مینٹلی مشہور ہے کہ اونٹ اور سانپ یہ ریونج فل بہت ہوتے ہیں, بدلہ لینے کے بغیر نہیں چھوڑتے. تو بندہ بھی جو سانپ کا اس کا مریض ہوتا ہے لیکسس والا,
وہ انتہائی ریونجفل، بطونی، باتیں کرنے والا، چچا، غصے والا، جوش میں آنے والا اور نیند میں زیادتی والا، وہ ساری قدرتی طور پر وہ ایسی جب یہ فضا ہے جو آلودگی ہے، یہ بھی ایسی ہے جیسے ایک زندہ بیماری ہے، یہ اپنے سمٹم لے کے آئی ہے، اور سمٹم میں لوگوں کے اوپر جو اس کے اثرات ہوئے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم باہر نہیں نکلتے، اس میں ہمارا یہ جب ویسا زکام نہیں ہوتا ہے جیسے سمپل ایلیم سیپا میں ہو سکتا ہے، آپ کہتے ہیں یار یہ اگر بیماری کے نام پر دوائی ہے تو یہ تو ایلیم سیپا میں بھی ہے، وہ جب ہوگا جب بندہ گرمی سے زیادہ متاثر ہوگا، جب اس کی آنکھوں میں زیادہ یہ جلنی ہوگی، ناک میں اس سے زیادہ ہوگی، ٹھیک، وہ ایک اور طرز کا سمپل معاملہ ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ جب وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ میرے لیے ڈینجرس ہے، اس سے پہلے بھی جب میرے یہی علامتیں ہیں کہ جب مجھے تھوڑی سی پنکھے کی ہوا، باہر کی ہوا لگتی ہے تو میرا گلا چھینکے شروع ہو جاتے ہیں، مجھے جیسے لوگ کہتے ہیں الرجی ہو جاتی ہے، الرجی کا مریض ہے، ہوا میں جاتا ہے، پنکھا چلتا ہے، ٹھنڈ میں آتا ہے تو چھینکیں آ گئی، گلا خراب ہو گیا، گلے کے بعد یہ کھانسی شروع ہوگی، کھانسی میں شدت آ گئی، سانس روکنا شروع ہو گیا، نظام تنفس کا اوورآل یہ ایک قسم کا اس کے پوائزن کے گرپ میں آ جاتا ہے۔ بعد میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں سانس کی نالیاں تانگ ہو جاتی ہیں، جس کہتے ہیں اب یہ وبائی انفلوئنزا، یہ ایک پہچان کے نام ہے کہ یہ اوورآل ہے، اس کے ساتھ اس کو جب یہ رطوبات پتلی ہوتی ہیں، لگنے والی ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ یہ جب یہ ویسے بیماری میں آئے گا، اس وبا کے علاوہ، عارضی بیماری کے علاوہ، تو یہ ٹی بی جیسی علامات کے ساتھ یہ مریض ہوگا، تو جب یہ اس کو جب یہ اس کا کرونک مریض ہوتا ہے ریومیکس کا، تو اس کو گوشت اور چائے بھی موافق نہیں ہوتے۔ اب تو یہ اتنی سٹیج پر نہیں پہنچے گا، پہلے اس کو دوائی دے دیں گے، اور ذہنی طور پر جیسے آپ کو بتایا کہ وہ اس کے طبیعت کے مطابق، بیماری بھی ہے، طبیعت بھی وہی ہے، اس کے مطابق اس میں چڑچڑاپن، غصہ ایسا شدت والا نہیں ہوگا جیسے اسٹافی سیگری میں ہوتا ہے، یہ جیسے لیکسس میں ہوتا ہے، یہ اس کو بیماری والا ہوگا جو اس کے اثرات سے ہوگا، اور اس کو پھر بے ہمتی، افسردگی، نیچرل بات ہے۔ اب اس کو جب وہ مریض ہوگا تو اس کو پھر رات کو یا آدھی رات کے بعد تکلیف اور زیادہ ہو جاتی ہیں، تو لم سم اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ ان آل پاکستان، آپ اس کو ہماری طرف سے یہ کوئی تجرباتی بات نہیں ہے، یہ علمی بات ہے، فلسفے کی بات ہے، یہ ہومیوپیتھک سسٹم کے مطابق بات ہے کہ آپ ان لوگوں کا جائزہ لیں جو اس سے متاثر ہوئے ہیں، ان میں ریمیکس سے آپ کو کلیئر نظر آتا ہے کہ یہ اگر وہ بیسیکلی سینسٹیو ٹو کولڈ شروع سے طبیعت کے مطابق ہے، وہ اس سے متاثر ہوگا، اور 95% جب آپ اس دوا کو بیمار ہونے سے پہلے اپنے گھر میں، اپنے دوستوں میں، بچوں میں، جہاں جہاں یہ ایٹماسفیئر ہے، ان کی صرف یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ اس نیچر کے مطابق ہوا سے یہ نزلے زکام کا پہلے بھی ایسے اس کے اندر یہ نیچر ہے، تو اس کو آپ کو اور کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ دین اب کسی کو یہ کام ہو گیا ہے، وہ پہلے سے جب کہ بندہ ایک وبا کے اثر سے بیمار ہونے کا حادثہ اپنا لیتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں تو پہلے السریشن کا اور تذابیت کا مریض تھا، اب مجھے یہ شدت سے برننگ شروع ہو گئی ہے اس کے وبائی اثرات سے، ٹھنڈ بھی لگتی ہے، مجھے تو یہ لوگوں سے زیادہ ڈینجرس ہو گیا ہے، ایسے جیسے موت واقع ہو جائے گی۔ تو اب آپ ایز اے ہومیوپیتھک فزیشین، آپ کی قابلیت یہ کہتی ہے کہ اب یہ ریمیکس والی اسٹیج کے کیٹیگری میں نہیں ہے، اب اس کی اوریجنل اور اس کے یہ اثرات، اول تو جب بندہ اوریجنلی، قدرتی بات ہے، کسی بڑی بیماری کا مریض ہوتا ہے نا، بڑی چیز کا، تو اس پر ایلیم سیپا، یوفریجیا، یہ بیماریاں اثر نہیں کرتی، بڑی بیماری کو چھوٹی بیماری جو ہے یہ کنورٹ نہیں کرتی۔ اب جو پہلے سے ویسی علامات کا مریض ہے جیسے ریمیکس ہے،
اور پہلے وہ آرسینکم البم کے اثرات میں جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے آنکھوں میں شدید جلن ہوتی ہے، بے چینی زیادہ ہو گئی ہے، ٹھنڈا پانی موافق نہیں آتا، سردی بڑی لگتی ہے اور جلن مجھ سے برداشت نہیں ہوتی،